یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ میں اپنے طلباء سے، طالبات سے، احباب سے کہوں گا کہ ذرا ڈوب کے میرے محبوب کی سیرت کا جائزہ تھوڑی دیر ہمتن گوش ہو کر سنیں۔ یہ واقعہ ہے اس سفر کا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 3 رفقائے کار آپ کے ساتھ ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں۔ راستے میں معبد ایک خاتون ہے جو صحرا میں اپنا خیمہ لگا کر بیٹھی ہے۔ اس کا وتیرہ یہ ہے کہ ہر گزرنے والے شخص کی مہمان نوازی کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ خیمہ آ گیا۔ آپ اونٹنی سے اترے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 خادم ساتھ ہیں۔ آپ خیمے میں داخل ہوئے، معبد کی نگاہ پڑی تو دیکھتی رہ گئی۔ ایک چمکتا دمکتا حسین و جمیل چہرہ ان کے خیمے میں داخل ہو رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے معزز خاتون، کیا تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کی کوئی شے ہے، کوئی گوشت ہے یا کوئی کھجور ہے، تاکہ میں خرید سکوں اور ہمارے سفر میں یہ کام آ سکے۔ یہاں سیرت اور کردار کی بات ہو رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ میں آپ کو سٹوری نریٹ کر رہا ہوں۔ I am going to narrate a beautiful story about a beautiful characteristic of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سٹوری میں لیڈرز کے لیے بھی بہت کچھ ہے، مینیجرز کے لیے بھی بہت کچھ ہے، علماء کے لیے بھی ہے، طلباء کے لیے بھی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، ہر طبقے کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں، اے لجپال، اے خوبصورت چہرے والے اللہ کے بندے، میں آپ کو اس سے پہلے جانتی تو نہیں، مگر آپ کے پروقار حسین و جمیل چہرے نے مجھے جاذب کر دیا۔ پھر کہنے لگی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت قحط سالی کا دور گزر رہا ہے۔ اس قحط سالی کی وجہ سے میری بکریاں بھی مرجھا گئیں، لاغر پن کا شکار ہو گئیں، دودھ دینا بند کر دیا۔ ہمارے گھر میں نہ کھجوریں ہیں، نہ جو ہے، نہ کچھ ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو میں کھلا پلا کر آپ کو بھیجتی، ویسے نہ جانے دیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش اور متبسم چہرے کے ساتھ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس وقت کچھ بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی تو معبد کے خیمے کے کونے میں ایک بکری کھڑی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معبد، یہ بکری کس لیے ہے؟ ابھی تو ایمان نہ لائی تھی۔ عرض کیا، اے اللہ کے بندے، یہ لاغر پن کا شکار ہے، اس کے تھن جو ہیں وہ سوکھ گئے ہیں، دودھ دینا بند کر دیا ہے، ہمارے کسی کام کی نہیں۔ اب یہاں جو آپ کے کسی کام کی نہیں، اسے کام والا بنانا بھی سیرت مصطفیٰ کا کام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معبد، اب آداب دیکھیں میرے بھائی اور بہنیں، آداب دیکھیں۔ آپ فرما رہے ہیں، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہاری بکری کا دودھ دوہ لوں؟ کہنے لگی، اجازت ہے، مگر یہ بکری آپ کے کسی کام کی نہیں، یہ تو ایک عرصے سے لاغر پن کا شکار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر جا کر اس کی پیٹھ پر اپنا شفقت بڑا ہاتھ پھیرا، پھر اس کے تھنوں کو چھوا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اور پھر فرمایا، اے اللہ، تو معبد کی بکریوں کے حق میں برکت بھیج دے، اور اس بکری کا لاغر پن دور کر دے، ان کے تھنوں میں دودھ عطا کر دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ تھنوں میں دودھ دوڑنے لگا، وہ دودھ سے لبریز ہو گئے۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معبد کوئی برتن لے کر آؤ۔ وہ برتن لے کر آئی، آپ نے دودھ دوہا، وہ برتن دودھ سے لبریز ہو گیا، برتن دودھ سے لبریز ہو گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور بھر کر خود نہیں پیا۔ غور کیجئے سیرت مصطفیٰ کیا ہے۔ قحط سالی کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، ہر طرف
لوگ مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پجمردگی ہر طرف چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بھر کر اپنی پیاس نہیں بجھائی۔ یہی تو مقام مصطفیٰ، آپ نے پیالہ بھر کے ام معبد کو پیش کیا۔ اے فرمایا، اے ام معبد، تیرے گھر میں آئے ہیں، تیری بکری ہے، تیری اجازت سے دعا ہے، تو پہلا حق تیرا ہے۔ وہ پیالہ اسے پیش کر دیا، وہ سیر ہو کر اس نے پی لیا۔ اس کے بعد پھر پیالہ بھرا اور سیدنا ابوبکر صدیق کو پلایا، پھر پیالہ بھرا، 2 خادموں کو پلا کر اس کے بعد پھر دوبارہ پیالہ بھرا اور خود نوش فرمایا۔ اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ ساقی القوم آخرہم شربن، کہ جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے کہ وہ خود آخر میں پیتا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، سنت مصطفیٰ دیکھیں، سیرت طیبہ کا عالم دیکھیں۔ ہم ہوتے تو کہتے ہیں تیری خیر ہے میرا پیٹ بھر جائے، تیری خیر ہے میں بچ جاؤں، تیری خیر ہے میرا گھر سیلاب کی آفت سے بچ جائے، تیری خیر ہے میری جائیداد بچ جائے، تیری خیر ہے میری فیکٹری بچ جائے، تیری خیر ہے میں بچ جاؤں۔ حضور نے فرمایا تمہاری خیر میں ہی خیر مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ نہیں ہوئے، پھر فرمایا کہ ہاں تیرا شوہر کدھر ہے؟ ام معبد کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے بکریاں چرانے گیا ہوا ہے۔ فرمایا لاؤ برتن، پھر برتن منگوایا، پھر ہاتھ لگایا، پھر 2 کر ایک برتن بھر کر پھر ام معبد کے شوہر کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہی سخاوت ہے، یہی سخاوت مصطفیٰ ہے، اور یہی اخلاق مصطفیٰ ہے۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ وہ ام معبد کا شوہر لوٹتا ہے، دیکھتا ہے کہ صحن میں ایک برتن دودھ سے لبریز بھرا پڑا ہے۔ پوچھنے لگا ام معبد، ہماری بکریاں تو لاغر پن کا شکار تھیں، ان کے تو تھن سوکھ چکے تھے، دودھ دینا بند کر دیا تھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ عرض کیا اے میرے شوہر، بات یہ ہے کوئی لجپال آیا تھا، کوئی چمکتے دمکتے چہرے والا، کوئی حسین و جمیل آیا تھا، یہ انہوں نے کرم نوازی کی کہ ہمیں بھی پلا گئے، خود بھی پی گئے اور تمہارے لیے بھی چھوڑ گئے۔ اب وہ کہنے لگے ام معبد، مجھے اس کی صفت تو بیان کرو، اس کی شخصیت کا خاکہ تو میرے سامنے رکھو، شاید کہ میں پہچان لوں کہ کہیں یہ وہ شخص تو نہیں جس کے سر کی قیمت کفار مکہ نے 100 اونٹ رکھے، اور پھر پورا مکہ ان کی جاں کا کہ در پہ ان کا انتظار کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ شاید کہ ہم انہیں ڈھونڈ لیں، ذرا ان کا خاکہ تو بیان کرو، ان کی سیرت تو بیان کرو، سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تاریخ کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری پر اور سیرت طیبہ پر پہلا بیان صادر ہوا تو کسی مسلمان نہیں، کسی اجنبی خاتون جو ابھی اسلام بھی نہ لائی تھی اس کی زبان سے صادر ہو رہا۔ اب وہ بیان کرتی ہیں، میں نے حوالے دے دیے، وہ فرماتی ہیں میرے شوہر، رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ، میں نے ایک ایسا حسین دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ حشاش بشاش تھا، بڑا خوبصورت تھا، جو چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، حسن الخلقی، جس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، لم تعبہ سجلۃ، جس کی رنگت کی سفیدی ان کو معیوب نہیں کر رہی تھی، ولم تضر بہ سعلۃ، جن کی شخصیت کا، جسم کا ہلکا پن بھی انہیں عیب دار نہ بنا رہا تھا۔ پھر اب نقشہ سنیں، نقشہ کھینچ رہی ہیں، پھر کہتی ہیں وسیم قسیم، بہت خوبرو جوان تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، فی عینہ دعج، آنکھیں بڑی سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، وفی اشفارہ وطف، پلکیں لمبی تھیں، آواز گونجدار تھی، گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کساست، اور داڑھی بڑی گھنی تھی۔ پھر فرمایا ان سماتا فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے تو بڑے پر وقار لگتے تھے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بارونق ہوتا چلا جاتا،
وَأَجْمَلُ النَّاسِ سب سے زیادہ حسین ترین نظر آتے تھے، وَأَبْهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ اور جب ہم دور سے دیکھتے تھے اور خوبصورت اور خوبرو ہو جاتے تھے، وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ اور جب قریب ہو کر ان کو دیکھتے تھے تو پھر وہ اور خوبرو، خوبصورت اور جمیل نظر آتے تھے۔ حلو المنطق آپ کی شیریں گفتار تھی، آواز بڑی خوبصورت تھی۔ فصلاً لا تذر ولا حدر جب گفتگو فرماتے تو ایسے لگتا جیسے موتی جھر رہے ہوں۔ پھر فرمایا وَلَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ آپ کے ساتھ آپ کے رفقائے کار تھے جو آپ کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وَإِن قَالَ سَمِعُوا جب بھی گفتگو فرماتے تو وہ ہمتن گوش ہو کے آپ کی گفتگو سنا کرتے تھے، جب کوئی حکم فرماتے تو اس کی تعمیل میں لگ جایا کرتے تھے، پھر خدمت بجا لانے میں پہل لے جاتے تھے۔ پھر میں نے ان کی زبان میں نہ کوئی ترش پن دیکھا، نہ سختی دیکھی، نہ تندخو تھے، نہ سخت مزاج کے تھے، نہ ترشی زبان میں تھی۔ جب گفتگو کرتے تھے ان کی بات کانوں میں رس گھولتی چلی جاتی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب خاکہ رکھا تو وہ شوہر کہنے لگا لگتا شخصیت اور ہستی تو وہی ہیں، مگر میرا دل چاہ رہا ہے کاش میں وہاں ہوتا، ان کے قدموں میں گر جاتا اور میں انہی پر اسلام لے آتا۔ حاضرین محترم، یہ وہ اجنبی خاتون تھی، ابھی اسلام نہ لائی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہی ہے،